دوستو اگر آپ بھی ایسے ڈرامے پسند کرتے ہیں جہاں محبت میں انا بھی ہو، تڑپ بھی ہو، ضد بھی ہو اور بارش میں بھیگتی ہوئی وہ خاموش محبت بھی جو الفاظ سے زیادہ دل پر اثر کرتی ہے، تو آج کا یہ ریویو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ اس نئے ایپیسوڈ نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے کیونکہ اس میں ہمیں صرف ایک نارمل لو اسٹوری نہیں بلکہ دو ضدی دلوں کی ایسی جنگ دیکھنے کو ملی جہاں ہر ڈائلاگ سیدھا دل میں اترتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئے ڈرامہ ریویو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یقین مانے آج کا یہ ایپیسوڈ جذبات، رومانس، غصے اور خاموش محبت کا ایسا طوفان لے کر آیا جس نے ہر سین کو یادگار بنا دیا۔ کہانی کی شروعات ہی ایک شدید جذباتی فون کال سے ہوتی ہے جہاں میرال غصے میں علی کو صاف الفاظ میں کہتی ہے، مجھے دوبارہ کال میسج مت کرنا ورنہ میں تمہیں بلاک کر دوں گی۔ اس ایک جملے میں اس کی ٹوٹی ہوئی عزت، غصہ اور دل کا درد سب کچھ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف علی بار بار معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میرال سننے کو تیار نہیں۔ یہاں ڈرامے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ رائٹر نے لڑکی کے سیلف ریسپیکٹ کو بہت مضبوط دکھایا۔ میرال صرف رو کر معاف کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے کھڑی ہونے والی لڑکی ہے۔ لیکن دوسری طرف علی کی بے بسی بھی دل کو چھو جاتی ہے کیونکہ وہ پہلی بار کسی کے لیے اتنا جھک رہا ہوتا ہے۔ اس پورے سین میں دونوں کی آوازوں میں جو درد تھا وہ واقعی شاندار تھا، خاص طور پر جب علی کہتا ہے، بس ایک بار میری بات سن لو، اس کے بعد جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ناظرین کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک ناراضگی نہیں بلکہ محبت کی شدت ہے۔ اس کے بعد ڈرامے میں ایک زبردست ٹوئسٹ آتا ہے جب علی اچانک میرال کے گھر کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ یہ سین پورے ایپیسوڈ کی جان تھا۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے، علی تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر ماما بابا نے دیکھ لیا تو ہم دونوں گئے۔ یہاں لڑکی کا خوف بالکل حقیقی لگتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں رات کے وقت کسی لڑکے کا گھر کے باہر کھڑا ہونا کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن علی اپنی ضد میں کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے، میں ایسے نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس سین کی سینماٹوگرافی واقعی لاجواب تھی۔ رات کا اندھیرا، ہلکی بارش، خالی سڑکیں اور دونوں کے درمیان غصے سے بھری محبت، سب کچھ کسی فلمی سین جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میرال بار بار اسے جانے کو کہتی ہے لیکن علی صرف ایک معافی کے بدلے اپنی پوری انا قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہاں ایک خوبصورت ڈائلاگ آیا جب علی کہتا ہے، میری زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی سے معافی مانگنی پڑ رہی ہے، اور یہی جملہ اس کے کردار کی اصل تبدیلی دکھاتا ہے۔ پہلے والا ایرگنٹ علی اب واقعی محبت میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر بارش شروع ہوتی ہے اور یہی وہ حصہ ہے جہاں یہ ڈرامہ عام لو اسٹوری سے نکل کر ایک انفرگیٹبل ایموشنل ایکسپیرینس بن جاتا ہے۔ میرال غصے میں کہتی ہے، یہیں کھڑے رہو اور بھیگتے رہو، لیکن جب وہ کھڑکی سے بار بار علی کو بارش میں کھڑا دیکھتی ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ پگھلنے لگتا ہے۔ یہ سین بہت سمبالک تھا۔ باہر کی بارش دراصل دونوں کے اندر چلنے والے جذباتی طوفان کی علامت تھی۔ میرال بار بار خود کو کنونس کرتی ہے کہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ بار بار کھڑکی سے جھانکتی ہے۔ یہی خاموش فکر اصل محبت ہوتی ہے۔ دوسری طرف علی کا بارش میں بھیگتے رہنا ایک چائلڈش حرکت بھی لگتی ہے، مگر اسی ضد میں اس کی سچی محبت بھی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر جب وہ فون پر کہتا ہے، اگر واقعی فکر ہوتی تو میری عزت کا بھی خیال رکھتی۔ یہ جملہ بہت پاورفل تھا کیونکہ اس میں ایک مرد کی ایموشنل ولنربلٹی دکھائی گئی۔
ہمارے ڈراموں میں اکثر مرد کو صرف سٹرونگ دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں علی ٹوٹا ہوا، شرمندہ اور محبت میں بے بس نظر آیا۔ یہی چیز اس کردار کو دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ بارش کے دوران ایک بزرگ چوکیدار کا علی کو اپنے پاس بلانا اس ایپیسوڈ کا سب سے سافٹ اور ہارٹ وارمنگ حصہ تھا۔ وہ اسے چھتری دیتا ہے، چائے پلاتا ہے اور اپنی مرحوم بیوی کی باتیں کرتا ہے۔ اس چھوٹے سے سین نے پوری کہانی کو ایک الگ گہرائی دے دی۔ جب بزرگ کہتے ہیں آدمی کی جیب خالی ہو تو وہ ہوا کے ساتھ اڑنے لگتا ہے، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پوری زندگی کا فلسفہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، لوگوں نے کہا دوسری شادی کر لو، مگر میں آخرت میں اس کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گا۔ یہ ڈائلاگ اتنا خوبصورت اور درد بھرا تھا کہ سوشل میڈیا پر لوگ اسی سین کے کلپس شیئر کرتے رہے۔ یہاں ڈرامہ صرف رومانس تک محدود نہیں رہا بلکہ لائلٹی اور خالص محبت کا کانسیپٹ بھی سامنے آیا۔ سب سے شاکنگ بات تب ہوئی جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بزرگ میرال کو اپنی بیٹی کی طرح مانتے ہیں، اور جس پیسے کو وہ اس کی شادی کے لیے جمع کر رہے تھے وہی علی کو دے دیتے ہیں۔ یہ منظر واقعی ایموشنل تھا کیونکہ اس میں انسانیت، محبت اور قربانی تینوں چیزیں ایک ساتھ نظر آئیں۔ ادھر میرال اپنے کمرے میں مسلسل بے چین رہتی ہے۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، کبھی دعا کرتی ہے کہ علی چلا جائے اور کبھی ڈرتی ہے کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ یہ اندرونی جنگ بہت خوبصورتی سے دکھائی گئی۔ ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف دل کی فکر، خاص طور پر جب وہ آہستہ سے کہتی ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہاں صاف محسوس ہوتا ہے کہ غصے کے پیچھے محبت چھپی ہوئی ہے۔ پھر وہ سین آیا جہاں ٹرانسفارمر پھٹ جاتا ہے اور پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ میرال جو پہلے بڑی بہادر بن رہی تھی اچانک ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے طوفان اور اندھیرے سے خوف لگتا ہے۔ علی فوراً اپنے آدمی کو فون کر کے بجلی ٹھیک کرواتا ہے۔ جب اچانک پورے علاقے کی بجلی واپس آتی ہے تو میرال حیران ہو کر کہتی ہے، واقعی جادوگر ہو تم؟ اور علی جواب دیتا ہے، پتہ نہیں میں جادوگر ہوں یا خود کسی کے جادو میں گرفتار ہوں۔ یہ ڈائلاگ پورے ایپیسوڈ کا موسٹ رومانٹک مومنٹ تھا۔ یہاں پہلی بار دونوں کے درمیان غصے کے بجائے سافٹنس محسوس ہوئی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹرگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے
لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے، اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیر کا بہترین امتزاج تھا۔ علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے، لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے، مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے، کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا، جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹراگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا، لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے، اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیر کا بہترین امتزاج تھا۔ علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے، لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے، مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے، کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹرگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیئر کا بہترین امتزاج تھا۔ علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹرگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیئر کا بہترین امتزاج تھا۔
علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے، لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے، مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے، کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا، جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹراگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا، لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے، اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیر کا بہترین امتزاج تھا۔ علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے، لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے، مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے، کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا، جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹراگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔
یہ سین بظاہر سادہ تھا لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے، اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیر کا بہترین امتزاج تھا۔ علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے، لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے، مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے، کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامے سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا، جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹرگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا، لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے، کیونکہ اب علی اور میرال پہلے سے بھی زیادہ قریب رہنے والے ہیں۔ میرال بظاہر کیجول انداز میں اسے فلیٹ دکھاتی ہے، لیکن اس کی باتوں میں شرارت اور چھپی ہوئی دلچسپی صاف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ کہتی ہے، اگر کبھی اکیلا محسوس کرو تو یہ کبوتر تمہارا دل بہلائیں گے، تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سافٹنس تھی۔ اور پھر اس کا آخری جملہ، اگر تم واقعی اتنے چڑچڑے ہو جتنے لگتے ہو تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی، پورے سین کو کیوٹ بنا دیتا ہے۔ یہی کیمسٹری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں لڑتے بھی ہیں تو لگتا ہے محبت کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایپیسوڈ جذبات، ضد، معافی، محبت اور خاموش کیر کا بہترین امتزاج تھا۔ علی کا بارش میں کھڑا رہنا شاید حقیقت میں چائلڈش لگے، لیکن ڈرامائی لحاظ سے اس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ دوسری طرف میرال کا غصہ بھی جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ عزت ہر انسان کے لیے اہم ہوتی۔ صبح ہونے تک بارش رک جاتی ہے، مگر دونوں کے دلوں میں چلنے والا طوفان ابھی باقی ہوتا ہے۔ میرال بار بار کہتی ہے کہ علی چلا جائے، کیونکہ اگر اس کے والد نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں لڑکی کے خوف اور معاشرتی دباؤ کو بہت حقیقت کے قریب دکھایا گیا۔ دوسری طرف علی کے چہرے پر پوری رات کی تھکن، سردی اور بے بسی صاف نظر آتی ہے، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے،
کیونکہ کم از کم میرال نے اس کی معافی قبول کر لی ہوتی ہے۔ اس پورے حصے میں بیک گراؤنڈ میوزک بھی کمال کا تھا، خاص طور پر صبح کے وقت بارش رکنے کے بعد والا سین بہت سینامیٹک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں کی ریلیشن شپ میں بھی ایک نئی صبح آنے والی ہو۔ یہی وہ کوالٹی ہے جو اس ڈرامے کو دوسرے عام رومانٹک ڈرامہ سے بہتر بناتی ہے۔ یہاں ہر سین صرف فلر نہیں بلکہ ریلیشن شپ کی ایموشنل پروگریشن دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ناشتے والا سین آیا جہاں ہمیں ایک سافٹ فیملی ایٹماسفیئر دیکھنے کو ملا۔ میرال کی والدہ علی کے لینڈ لارڈ کو برا بھلا کہتی ہیں کہ صرف 1 مہینے کے کرائے کے لیے کسی کو گھر سے نکال دینا ظلم ہے۔ یہاں مڈل کلاس سٹراگلز کو بہت حقیقت کے ساتھ دکھایا گیا۔ پھر اچانک میرال کے والد علی کو ساتھ والا خالی فلیٹ آفر کر دیتے ہیں۔ یہ سین بظاہر سادہ تھا لیکن اصل میں یہی آنے والی کہانی کی فاؤنڈیشن ہے۔